السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے نام سے آج کا پھر سیشن شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ زخرف، جو سورہ جو نمبر 43 ہے، اس کے تعلق سے کچھ ہم غور و فکر کریں گے۔ جیسا میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اس میں کچھ پوائنٹس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ نہ تفسیر ہے، نہ اس کے ترجمہ کر رہا ہوں، نہ اس کے ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ جو کچھ پوائنٹس مجھے سمجھ میں آئے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں اس سورہ جو 43 ہے اس میں 89 آیت ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور اس کا نام زخرف اس لیے ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ سونے کے خوبصورت زیورات۔ اور اسی سورہ میں دوسرا لفظ بھی سونے کے لیے آیا، ذہب۔ ذہب جو ہے وہ بھی سونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو استعمال کیا گیا ہے دو کیفیات میں آیا ہے۔ ایک تو ایک ہے منکرین کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سارے نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے جو ہے ان کو مکانات بھی مل جاتے ہیں، پیسہ بھی مل جاتا ہے، طاقت بھی، قوت بھی ملتا ہے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے جو ہے مکانے ایسے رہیں گے، سیڑھیاں ایسے رہیں گے، چھت ایسے رہیں گے، ان کے بستر ایسے رہیں گے، ان کے جو ہے صوفے جہاں بیٹھیں گے وہ چاندی کے، سونے کے اور ایسے زیورات کے رہیں گے۔ دوسری جگہ فرعون کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون کے پاس جو ہے اتنا سونا تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جس کسی سے خوش ہوتا تھا ان کو سونے کے کنگن اپنی طرف سے تحفہ دیا کرتا تھا۔ تو اس سونے کے تعلق سے زخرف جو ہے دو مرتبہ اس سورہ میں استعمال ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس سورہ میں جو ہے اس صورت میں جو ہے قریش کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہے۔ ویسے تو کئی صورتوں میں اور آپ دیکھیں گے تو کئی آیات میں ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختی سے بات کی جاتی ہے، مگر اس سورہ میں خاص طور پہ بہت سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہے۔ اور اس میں اکثر ان کے بے مقصد جو سوالات ہوا کرتے تھے، جیسے ہم دوسرے صورتوں میں سن کے آئے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ ان کے سوالات کیا تھے جس کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے؟ میں کچھ اس کے تقریباً 5 سوالات بنے ہیں جس کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ وہ سوال یہ کرتے تھے قرآن عربی میں کیوں نازل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عربی تو تمہاری زبان تھی، عرب میں اگر میں کوئی ہدایت کی کتاب بھیجتا تو دوسری زبان میں بھیجتا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کس زبان میں آیا ہے، یہ تو ہمارے سمجھ کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے عربی میں نازل ہوا ہے، اور وہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھپی ہوئی قسم ہوئے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ سورہ یاسین میں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اللہ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اور وحی کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 1 تھا کہ قرآن عربی میں کیوں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم جب اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو قرآن کو بدل لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم لوگ انٹرسٹڈ ہے تو اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو بھیجنا بند کر دیں۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ یہ پوری دنیا جب تک ختم ہو جائے گی اس وقت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو قیامت تک کے لیے بس یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نازل ہوئی، وہاں سے لے کے قیامت تک یہ کتاب ہدایت کی ہے۔ اس میں جو احکام بھیجے گئے ہیں وہ پوری دنیا میں ہر وقت اور ہر جگہ اور آخرت تک آئیں گے۔ دوسرے انبیاء کے تعلق سے یہ تھا کہ ایک خاص علاقے کے وہ نبی رہتے تھے اور ایک خاص وقت کے لیے رہتے تھے، تو اس وقت ان کی ہدایت اس ایریا کے واسطے اور اس وقت کے لیے تھی۔ مگر القرآن الکریم کیا ہے؟ یہ ساری دنیا کے واسطے ہے، کوئی ایک لمیٹڈ ایریا کے نہیں ہے کہ یہ صرف
عربی ایریا میں آیا ہے اور اس کے علاوہ نہیں یہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے صرف مڈل ایسٹ میں رہے گا، نہیں، یہ تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور سارے زمانوں کے لیے آ گیا ہے۔ وہ ایک پیریڈ کے لیے نہیں کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اس وقت کے لیے نازل ہوا، اس کے بعد نہیں، یہ ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ نمبر 2 دوسرا سوال یہ تھا کہ نمبر 3 کیا ہے، اگر یہ کہتے تھے کہ اگر نبی بنانا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا اسٹینڈرڈ تو کوئی دوسرا تھا۔ قریتین کے کسی اچھے انسان کو، قریتین کہتے ہیں مکہ اور طائف کو، جیسا حیدرآباد سے جو گئے ہیں تو لوگ بولتے تھے ٹوئن سٹیز، یعنی حیدرآباد سکندرآباد، تو ایسا یہ ٹوئن سٹیز تھے مکہ اور طائف۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا تھا تو کیوں نہ ان 2 علاقوں کے جو مالدار اور شائب شخصیت تھے، جن کے پاس حکومت تھی، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس ملازمین تھے، جس کے پاس جانور تھے، جس کے پاس جائیداد تھی، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کسی نبی کو بھیجنے کے لیے کیا تمہارے سے مشورے کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان کو چن لیتے ہیں اور جس کو چاہے جب بھیجنا ہے بھیجتے ہیں، یہ اس کے تعلق سے نہیں۔ وہ یہ کمپیریزن کیوں کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ایک تو یتیم، اور پھر ان کے پاس دولت کی کچھ سرفراز نہیں ہے، اور ان کے پاس نہ جائیدادیں ہیں، نہ غلام ہے، نہ ان کے پاس جانور جیسے دوسرے لوگوں کے پاس رہتے تھے، نہ ان کے پاس باغات ہے، نہ ان کے پاس سونا چاندی ہے، نہ زیورات ہیں۔ ان دنیاوی لحاظ سے کمپیئر کرتے تھے کہ ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے کیا چیزیں ہیں، اور وہ کمپیئر کرتے تھے جو مکے اور طائف کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، ان کے پاس دیکھو ان کے پاس جائیداد بھی ہے، سونا بھی ہے، کام کرنے والے بھی ہیں، زمینات بھی ہیں، جانوریں بھی ہیں۔ اس زمانے کے جو اسٹینڈرڈ تھے اس لوگ کو دیکھ کہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ نہیں، جس کو ہم نبی بنانا ہے وہ ہم چنتے ہیں، نہ کہ تم لوگوں سے کچھ مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس کے واسطے کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یہاں بیان کر دیا، جس میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو فرعون ان کو دیکھ کر تحقیق کے ساتھ کہتا تھا کہ یہ 2 آدمی آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب آئے نا تو دیکھے تو معمولی کپڑوں میں آئے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی سونا ہے، نہ زیور ہے، نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی زبردست وقت ہے۔ اس وقت فرعون اپنے اور اپنے جو اس کے پیلس میں لوگ رہتے تھے بتاتا تھا کہ ہم دیکھو کیسے زبردست قیمتی صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، جو وہاں کے تختے تھے ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زیورات چڑھے، اس میں ڈائمنڈز اور روبیز اور گولڈز وغیرہ سب ان کے تختوں پہ لگے ہوئے رہتے تھے، اور خود فرعون بھی جو تھا وہ سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، سونے میں بھرا ہوا رہتا تھا، اس کے جو جتنے ساتھی رہتے تھے وہ لوگ بھی سونا ساتھ اپنے رکھے تھے۔ تو وہ کمپیئر کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دیکھتا تھا کہ ایک تو تمہارے پاس ہمارے جیسے بہترین جو ہم کپڑے پہنے ہوئے، ان تمہارے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں پہننے کے، اور تم دیکھو آئے ہیں تمہارے پاس نہ کوئی زیور ہے، نہ تمہارا پوزیشن ہے، نہ تمہاری پراپرٹی ہے، دنیا لحاظ سے تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے کوئی ضروری بنانا نہیں ہے، ان کو جس کیفیت میں رہیں گے وہ رہیں گے، وہ تمہارے پاس آئیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے۔ یہ نمبر 3 جو ہے کوشچن تھا، یہ تھا اس کے بعد کا جو کوشچن ہے نمبر 4 جو ہے وہ فرشتوں کہتے تھے کہ فرشتوں سے کیوں روکتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس لیے اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ اور ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے تو آپ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ یہ ایک ان کا یہ بھی ایک سوال تھا، فرشتوں سے کیوں رکتے وہ کہ اللہ کے بیٹیاں، اور خود تو کہتے تھے کہ ہم کو تو بیٹیاں نہیں چاہیے۔ جب کوئی کسی کو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ مایوس اور چہرہ اترا ہوا رہتا تھا، کیا لوگ پوچھتے تھے کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹی پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے واسطے تو یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیاں ہوں تو تمہارے لیے کوئی اچھی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ کوشچن نمبر 4 نمبر 5 جو ہے شرک کے تعلق سے کوشچن نہیں کرتے تھے۔ شرک اگر گوارا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو شرک کرنے کے لیے اجازت کیوں دیا؟ ہم کیوں کرتے ہیں شرک؟ کیا اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے کہ ہم کو شرک سے روک کر توحید کے اوپر ڈال دے؟
یہ اس قسم کے ایسے سوالات کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دونوں راستے تم کو بتا دیں. یہ فرما برداری کا ہے, یہ نافرما برداری کا, یہ شکر گزاری کا, یہ ناشکری کا ہے. تم کو چننے کی اجازت دے کے یہ صرف انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ورنہ دوسرے جو ہے جیسے فرشتوں کو کوئی ایسا موقع نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں. صرف انسانوں اور جنوں کے تعلق کہا گیا ہے کہ تم کو دونوں راستے بتا دیے جاتے ہیں. ہاں, تم کو چننا چاہیے کہ کون سا راستہ تم لیتے ہیں. اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں, برائی کی طرف جاتا ہے. اس کے اوپر تمہارا دار و مدار رہے گا اور اسی کے اوپر تمہارا حساب کتاب ہوگا, اور جنت اور دوزخ کا آخر جو نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر ہوگا. اس کے بعد کوشچن نمبر 6, ہمارا جو عقیدہ اور دین ہے وہ کہتے تھے کہ وہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں, ہم صرف فالو کر رہے ہیں. تو وہاں جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کے ماننے والے ہو. تم نہیں دیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو بتوں کو توڑ دیا تھا, وحدانیت کی دعوت دی تھی. اور تم کعبے میں کیا کیا؟ ان کا جو بنا ہوا کعبہ تھا اس کے اندر بت رکھنا شروع کر دی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم ہدایت چاہتے تھے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, تم جو کہتے ہیں ہم باپ داداؤں کا دین چل رہے ہیں, تو تمہارے باپ دادا جس کو کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام تھے, تو وہ تو وحدانیت کی دعوت دیتے تھے. تو تم جو ہے اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا جو شرک کی طرف گئے ان کو پکڑ لیے, اور اصل ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیے. کتنی ناخلی کی بات کر رہے ہو. اور نمبر 6, سوال نمبر 6 یا 7 ہے جو ہے اس میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ خدا مانتے ہیں, اور دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہ صرف پرستش کرتے تھے, ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, کیونکہ بیٹا تو جو ہے باپ کی جو صفت رہتی ہے بیٹے میں وہی صفت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ دیکھیں تو یہ تو لوگوں نے بنا دیا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا؟ کیونکہ آپ اس کے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ چیز کو ڈسکس کر دیں, خود عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور یا میری عبادت کرو. خود بائبل میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی بحث ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی بائبل میں مجھے یہ بتا دیں, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. اگر کسی بائبل میں بتا دیں گے تو آئی ول ایکسپٹ کرسچینٹی. اتنا زبردست انہوں نے چیلنج دیا تھا, تو کسی نے ان کو بتا نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ پوری بائبل میں ہم چیک کر لیں, کہیں کسی جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کرو. وہ ہمیشہ کہتے تھے مائی لارڈ, مائی فادر از ان ہیون. تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا باپ, یعنی مطلب یہ کہ باپ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے رسپیکٹ دینے کے لیے ہمارے, تو وہ کہتے تھے کہ صرف میرا نہیں, ہم سب کا باپ جو ہے وہ اللہ ہے. مطلب یہ کہ رسپیکٹ دینے کی, جیسا باپ کی رسپیکٹ دیتے ہیں ویسے اللہ کو رسپیکٹ دو, وہ کہتے تھے. اس کے بعد آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بناتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرتا اور ان کی عبادت کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بولتے تھے کہ میرا بیٹا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, سورہ اخلاص ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, نہ وہ پیدا ہوا, نہ کسی کو وہ نہ پیدا ہوا ہے, نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی واحد صفت ہے کہ وہ کسی سے پیدا ہوئے, نہ ان سے کوئی پیدا ہوگا. تو یہ خاص باتیں تھے یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی. یہ جو کوشچنز تھے وہ پک اپ کیا ہوں میں, آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا ہوں. اس کے بعد سورہ کے تفصیلات میں پھر جائیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, بہت اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ ذکر کے تعلق سے. ذکر کے تعلق سے آیت نمبر 36 ہے. جب آپ پڑھیں گے نا, تو میرا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ یہی ریکویسٹ رہتا ہے, جب آج کی کلاس ختم ہو جائے گی تو آج سورہ زخرف کی جو ہے ایک تلاوت, اس کے ترجمے پہ چلے جائیں. اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو اس میں بھی جائیں, نہیں تو صرف تلاوت کر لیں اور ترجمہ دیکھ لیں گے. تو آج ہم جو ڈسکس کیے ہیں وہ پوائنٹس کو میں ٹچ کر دیتا ہوں. تو آیت نمبر 36 میں جائیں گے تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. اور کیسا یاد کریں گے؟ اللہ کو جو ذکر کرتے ہیں نا, زبان سے بھی ذکر ہو, دل سے بھی ذکر ہو, اور عمل سے بھی ذکر ہو, یہ کرتے رہو. ورنہ یہاں اس آیت میں ایک زبردست وارننگ ہے. آپ جب پڑھیں گے نا اس آیت کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے
تو شیطان جو ہے آپ پہ نازل ہو جائے گا اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے آپ ہمیشہ کیا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں صبح سے شام تک. ورنہ وہ آپ کو پتا ہے، ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا تھا شیطان آپ کے ساتھ کیسے داخل ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی پن، ایک سوئی کے جیسی آپ کے پیٹھ کے پیچھے سے آپ کے دل میں داخل کرتا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے اس کے اندر وسواس پڑنا شروع کر دیتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں اور کس چیز کرنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے. یہ ایک حدیث میں آیا، تو اس لیے فرماتا ہوں کہ ذکر کرتے رہو اور ذکر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کو جب یاد کرتے رہیں گے نا تو شیطان آپ کے قریب نہیں آتا. جب بھی کوئی دل ذکر میں مشغول رہتا ہے، شیطان اگر کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اپنی سوئی کو داخل نہیں کر سکتا، وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کو خاص طور پہ میں ایک یاد دلانی کرتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ یہ سب کرتے ہوں گے، مگر میرا کام کیا ہے صرف ریمائنڈر کرنا ہے کہ صبح اور شام جو ہے سورہ بقرہ کے جو پہلا رکوع ہے، آیت الکرسی ہے، اور آخری 2 آیت جو آمن الرسول کہتے ہیں، یہ ہمیشہ پڑھ لیا کریں. اور اس کے بعد کیا ہے، جب بھی فرض نماز ختم کریں گے فوری فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا پڑے. اور ایک خاص چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ جو ہے سارے نقصانات سے اور پریشانیوں سے اور حسد اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے مصروف رہیں گے. وہ کیا ہے، جب بھی آپ نماز پڑھ لیں گے نا، فرض نماز ختم ہوتے ہی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر معوذتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور اپنے جسم پہ کر دیں. تو آپ نہ صرف شیطان کے اور ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتے ہیں، لوگوں کے حسد سے بھی بچ جاتے ہیں. کوئی آپ کے اوپر کچھ نقصان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی بچ جاتے ہیں. کوئی بد دعائیں دے رہے ہیں تو آپ اس سے بھی بچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا پروٹیکشن کر دیتا ہے. تو اس کی ہمیشہ اس کی عادت رکھ لیں، سورہ اخلاص اور معوذتین ہر نماز کے بعد پڑھیں اور ہاتھوں پہ پھونچیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، خاص ایک آیت ہے سورہ آل عمران جو ہے سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 191 ہے، اس کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون من خلق السماوات. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس صورت میں، اس آیت میں کہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس میں تین انسان کی حالات بتا دیے کریں، اور 3 کے زیادہ ہمارے پاس رہتے بھی. قیاما کھڑا ہوا، قعودا بیٹھا ہوا، وہ اعلیٰ جنوب ہی یا لیٹا ہوا. سائڈ پہ جو لیٹتے ہیں نا، تو یا تو ہم کھڑے ہوئے رہیں گے یا بیٹھے ہوئے رہیں گے یا لیٹے ہوئے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کیفیات میں ذکر کرتے ہیں. تو آپ ذکر کی عادت کر لیں، تو کچھ ہمیشہ اپنا دل بھی لگائے رکھیں اللہ کی طرف. تو آپ کا دل جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. زبان سے بھی جب بھی موقع ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اور پھر لیٹے بھی رہیں گے تو سونے سے پہلے جو ذکر اذکار کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جو ہمیشہ آپ جو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے کی جو دعا رہتی ہے اس کو بھی پڑھیں. دعاؤں کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے کہ دعاؤں کی عادت رکھیں. سوتے وقت کی دعا ہے، پھر صبح میں اٹھتے وقت کی دعا ہے، اٹھنے کے ساتھ ہی دعا کرنا، پھر آپ ٹوائلٹ جائیں گے اس کی دعا ہے، نکلیں گے تو اس کی دعا ہے، وضو کر رہے ہیں تو اس کی دعا ہے، وضو ختم کرنے کے بعد کی دعا ہے، پھر صلاۃ خود دعا ہے، سورہ فاتحہ خود اس میں دعا ہے، اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد کی دعائیں ہیں، اس کے بعد آپ کھانا شروع کریں گے تو کھانے کے پہلے کی دعا ہے، کھانا کھاتے وقت بھی دعائیں کرتے رہے، اللہ کا ذکر کر، کھانا ختم کرنے کے بعد بھی دعا ہے، اس کے بعد گھر سے نکلیں گے تو اس کی بھی دعا ہے. تو اس صورت میں خاص طور پہ سفر کی سواری کی دعا ہے جو آپ کے سامنے میں مینشن کر دینا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں نا، وہ بھی اس کا بھی طریقہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ، میں آپ کے نام سے اور آپ کے توکل سے اس گھر سے نکل رہا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے. لا حول ولا قوت، اس کا کیا معنی ہے، نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے کہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس کوئی قوت ہے کہ کوئی نیک کام کر سکتا ہوں. صرف آپ کی توفیق دینے سے میرے نیک عمل بن سکتے ہیں اور برائی سے بچ سکتا ہوں. تو گھر سے جب نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب آپ سواری میں بیٹھیں گے نا تو 3 مرتبہ اللہ اکبر،
3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور چاہتے ہیں تو پڑھے لا الہ الا انت اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اس کے بعد تھوڑا سا ایسا ریسٹ کرے، اس کے بعد مسکرائے، تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی جب بھی یہ کہے تو اس وقت ان سے دریافت کیا کہ حضور آپ مسکرا رہے ہیں کیوں؟ تو حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اپنی سواری میں بیٹھتا ہے، اب ہماری سواری کیا ہے، اس زمانے میں تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے پاس تو جو ہے موٹر بائک میں ہے یا کار میں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پلین میں جا رہے ہیں، کہیں کسی بھی سواری میں جا رہے ہیں، تو ہم یہ کرنے اللہ اکبر 3 مرتبہ، الحمدللہ 3 مرتبہ، سبحان اللہ 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے مسکراتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی تو مسکرائے، تو حضور صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ کوئی اس کی توبہ کو قبول کرنے والا، کوئی اس کی مغفرت کرنے والا، کوئی اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا۔ اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ سورہ آپ سواری کی دعا ہے، ہمیشہ آپ سب بھی پڑھتے ہیں۔ میرا کام صرف یاد دہانی کرنا ہے، میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، میرا کام صرف یاد دہانی کرنا ہے۔ اور کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ سارے نقصانات، ناپاکیوں سے، کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ہمارے قبضے میں کر دیا اس سواری کو جس میں ہم بیٹھے، اور ہم نہ تھے اس کو اپنے قبضے کرنے کے لائق، اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے، پڑھنا۔ اس دعا کو جب بھی پڑھتے رہیں، جب بھی سواری میں جایا کریں، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہماری یہ دعا آخری ہوگی۔ پتہ نہیں کس مرتبہ ہم سفاری میں بیٹھے ہیں، کس مرتبہ ہم موٹر میں بیٹھے ہیں، کس مرتبہ ہم پلین میں بیٹھے ہیں، ہم یہ دعا پڑھیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آخری دعا ہو۔ اس کے بعد پھر ہم کو پھر اس سواری سے نکلنے کا یا پھر کوئی اور موقع نہ ملے گا کہ اس کے بعد پھر ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری دعا ہے، اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دعائیں بیان کی ہم کرتے ہیں۔ اور گھر میں بھی جب داخل ہونا، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو جیسے ہی داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو سلام کر دیں۔ اس کے بعد جو دعا ہے نا، اس کے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ پڑھ لیں۔ اور جس وقت آپ کریں گے تو شیاطین جو آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب کھانا کھائیں گے، بسم اللہ کریں گے، تو شیاطین کہہ لیتے ہیں کہ یہ شخص نے ایسا کیا کہ نہ ہم کو گھر میں آنے دیا اور نہ اس کے کھانے میں ہم شرکت کر سکتے۔ اور یہ سارے دعاؤں کو اپنے یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں کہیں ان کو تعلق سے ہم کہیں۔ اور ذکر کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے یہ پھر کچھ دوسرے ٹاپکس پہ جائیں گے۔ جو پرانے زمانے کے کسی کا میں قول سنا، وہ کہتے تھے کہ جو صبح سے شام تک ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رہو، وہ کہتے تھے کہ جو دم غافل، جو دم کا مطلب یہ کہ جو ٹائم، جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی مطلب جس وقت آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے آپ نافرمانی میں گزر رہے ہیں وہ تو اس کو۔ اور پھر ایک شعر ہے، ختم کر دیتا ہوں اس کا، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو، اور جس کو تم یاد ہو وہ اور کسے یاد کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں تو اللہ کے سوا اور کسی کے ہم کس کا دل میں خیال رکھیں گے اور اپنا وقت گزاریں گے۔ یہ خاص طور پہ ہم بیان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھیں، ہم اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور قبول فرمائے۔ اب میں تھوڑا سا یہ آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ذرا سا ڈسکس کر لینا چاہتا ہوں۔ اب ہم جو اکثر میں کہتا ہوں نا کہ جو ہم
ایک ایک رکو جو رہتا ہے اس کے چھوٹا سا پن پوائنٹ کر دینا چاہتا ہوں میں، کون سے رکو میں کیا چیز ہے۔ تو پہلے رکو میں جو ہے قرآن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قرآن جو یہ واضح کتاب ہے، اور اس میں یہ چھپا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کے بھیجے نبی ہے، یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے تاکہ تم عرب اس کو آسانی سے سمجھے، اور یہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، یہی سچی چیز ہے۔ یہ مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف موقعوں میں، مختلف انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائے ہیں ہدایت کی، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پہ نازل کی ہے۔ یہ ایک ہی دعوت دیتی ہے، ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب کی دعوت ایک ہی تھی، وہ ایک ہی تھی، وحدانیت کی دعوت دیتے تھے، اور سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، سب حق بات کہا کرتے اور سب سچائی کی طرف بلاتے تھے، اور یہ ایک ہی دین تھا۔ اخلاق اور تہذیب کو سدھارنے کے لیے کتاب آئی تھی، اور خیر اور شر سمجھانے کے لیے کتاب آئی تھی، برائی سے اور نافرمانی اور ناشکری سے بچانے کے لیے کتاب آئی تھی، اور جو اس کو رد کر دیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہ بات اگلوں پہ بھی گزر چکی ہے، اور آپ کو پچھلے جو قومیں تھے ان کے ساتھ ان کے تفصیلات دیکھیں، ان کے واقعات سنیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے انبیاء کی بے قدری کی اور ان کی تحقیر کی، ان کی نافرمانی کی، ان کو دستگیر کیا، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو، ان کو تباہ برباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، عقل کے آنکھ لو، عقل کے آنکھ سے دیکھو، اور آسمان۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائے، زمین کو دیکھو کیسی بہترین طریقے سے آپ کے لیے فلیٹ کر دی گئی، اس میں کیسے خوبصورت چیزیں ہیں۔ آپ جب کہیں ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے کیسے خوبصورت علاقے ہیں، جب پانی کی بوچھار ہو رہی ہے، اور پہاڑیں ہیں، اور جھاڑ ہیں، اور بہترین ایریاز ہیں۔ آپ جاتے ہیں ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم بارش بھیجتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے کس نے اتاری ہے، کہ پانی سے آسمان کون اتار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا ہے، ناپ کر پانی بھیجتے ہیں تاکہ اس قوم کے لیے، اس علاقے کے لیے بہتری ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہے سیلاب بھی آ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سیلاب بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوقات کو جوڑے بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سواریاں تمہارے لیے بنائے ہیں، کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، ہمارے لیے موٹر کاریں ہیں، اور ایروپلینس ہے، اور ہر قسم کے سواریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو توفیق دیا کہ جب بھی سواری میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب رکو نمبر 2 پہ چلے جاتا ہوں میں، ذرا کوئی گزر جاتا ہے، اس کے بعد رکو نمبر 2 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تم کہتے ہیں کہ بیٹیاں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کو چاہتے ہیں۔ اور اصل میں دیکھا جائے تو جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یہ بالکل سیڈ ہو جاتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب دیکھیں گے تو لڑکی جو پیدا ہوتی ہے اللہ کی نعمت، ایک لڑکی ہو، 2 لڑکی ہو، 3 لڑکیاں ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی نے اپنی 3 لڑکیوں کو بڑھایا، بلند کیا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کو دین سمجھایا، ان کو نیکی کی توفیق دی، تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ اتنا قریب ہوں۔ یہ کتنی بڑی زبردست عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لڑکیوں کو اپنے اللہ کی نعمت سمجھ کے رکھیں گے، اور ان کی تعلیم و تربیت کریں گے، ان کو نیک اخلاق سکھائیں گے، ان کو دین پہ قائم رکھیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کتنا قرب ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، مگر اس کے بعد یہ کریں گے کہ شرک کو چھوڑ دو، اس کے بعد کوئی قتل کرے گا، اس کو ظلم کرے گا، زنا کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کی چوری کرے گا، سب کر کے یہ بولے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سارا کام خود کریں گے اور بلیم کریں گے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ نے ہم کو اگر ہدایت دیتی تو ہم ہدایت پہ رہتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، تم کو عقل دی گئی، تم کو حق اور جو غلط ہے وہ سمجھا دیا گیا، اس کے بعد جو ڈیسیشن ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مجبور نہیں کیا، ڈیسیشن تمہارے اوپر چھوڑ دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا اس لیے بنائی گئی، اس میں بھیجا گیا تاکہ ہم تم کو ٹیسٹ کریں
کیونکہ ہم تم کو ایک انعام دینے والے ہیں، تو انعام بغیر ٹیسٹ کرے کیسا دیں گے؟ اب آپ کوئی ڈگری چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈگری آپ جا کے کسی یونیورسٹی میں بتا دیں کہ آئی وانٹ ٹو ہیو دس ڈگری اور کین یو گیو می دس ڈگری، تو وہ وہاں کا وائس چانسلر ہو، رجسٹرار ہو، وہ کہے گا کہ آئی ایم میڈ. You have to sit for an exam. You have to read, understand, and we sit you on an exam. You have to complete the questions and your answers will be tested. Then only you are going to give the degree or whatever you want. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم کو ٹیسٹ کریں گے. جب آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو انعام و اکرام ملے گا، جنت ملے گی، یہ ساری چیزیں ملے گی. اور اس میں فیل ہو جائیں گے تو پھر ناکامی ملے گی. یہ چیز خاص طور پہ یاد رکھیں. اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے مذہب پہ چل رہے ہیں. یہ میں پہلے ڈسکس بھی کر رہا ہوں، پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کبھی شرک کیا تھا؟ کبھی شرک کی دعوت دی تھی؟ کبھی کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وہ تو توحید کو سمجھانے والے تھے، توحید کی تعلیم و تربیت دی تھے. ہاں، تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد کے جو بے خوفوں نے جو شرک کرنا شروع کر دیا، تو اس شرک کو اپنا ایکسپٹ کر لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل السلام کیا دعوت دیتے تھے. اس کو چھوڑ دیا اور صرف اپنے باپ داداؤں کے جو قریب ترین تھے ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور پھر ایک سوال وہ تھا نا کہ نبی کو بھیجنا تھا تو ہمارا جو پسندیدہ تھا ویسا رہتا. تو آپ کو پتہ ہے نا، طالوت اور جالوت کا جب قصہ سنا تھے، جب بنی اسرائیل نے اپنے اس وقت کے نبی سے کہا تھا کہ ہم کو ایک بادشاہ بنانا چاہیے، ایک لیڈر بنانا چاہیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ طالوت کو سلیکٹ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. اس وقت ہے کہ نہیں ہم طالوت کا ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم تو کوئی چاہتے ہیں کہ بہت بڑا لیڈر ہو، پیسے والا ہو، طاقت والا ہو، اس کی بڑی رسپیکٹ ہو. تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے ایڈوائس پہ یا تمہارے مشورے سے نبی لیڈر نہیں بنایا جاتا. بس اللہ تعالیٰ جس کو لیڈر بناتا ہے، تو لیڈر بنانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورے کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اپنے احکام کو جو پائند کرنے والے آنے والے تھے اس لحاظ سے کرنے کے لیے جس کو چنا وہ طالوت تھے. مگر بنی اسرائیل تو کسی دوسروں کو چاہتے تھے. مگر اور یہ اس واسطے رہتا تھا کہ ان کے پاس دنیا کی اہمیت تھی نا، دولت مند ہے، طاقتور ہے، اس کے پاس اتنی فراوانی ہے، غلام ہے، جائیدادیں ہیں، جانور ہیں. یہ ان کا اسٹینڈرڈ تھا دیکھنے کے لیے کون کامیاب ہے کون ناکامیاب. اور کیا تھا دنیا کی، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اگر کوئی وقت رہتی تو کوئی کسی کافر کو، جیسا ایک حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک پانی گھونٹ، ایک منہ بھر کے پانی بھی نہیں آنے دی جاتا، ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا تھا پانی. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جبکہ یہ واقعہ ہے اس وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سورہ احزاب میں ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جب آیا تھا کہ بعض مرتبہ امہات المومنین سے تھوڑا سا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہو گئے تھے اور اپنا علیحدہ علاقے میں جو ہے سونا شروع کر دیا تھا جب امت سے الگ ہو گئے. تو اس وقت ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت عمر تشریف لائے تو بیٹھے تو جس وقت وہ اٹھے ہیں تو چٹائی جو ہے مٹی کے ایریا پہ ایک چھوٹی سی چٹائی تھی جس پہ لیٹ گئے تھے. جب اٹھے ہیں تو ان کی پیٹھ پہ چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر رونا شروع کر دیا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر روتے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا حال دیکھ کر رونا آتا. دیکھیں آپ قیصر و کسریٰ اور دنیا کے جو بڑے بڑے شہنشاہ ہیں وہ کیسے ناز و نعمت سے پر رہتے ہیں. ان کے پاس تو بستر تو ایسے گدوں کے گدے رہتے ہیں، اس پہ سویا کرتے ہیں وہ لوگ. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنایا اور دیکھیں تو آپ کیا ہے، آپ کو لیٹنے کے لیے کوئی ایک چادر بھی نہیں ہے، کوئی تکیا بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ آرام کر سکیں. یہ چٹائی پہ لیٹتے ہیں جس کے نشانات ہے. تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ عمر تم کو پتہ نہیں اللہ کے پاس جو ہے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو مچھر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا تھا.
اور پھر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے کہ میری حالت تو ایسی ہے، کوئی ایک مسافر کی ہے، تھوڑی دیر جو ہے جھاڑ کے نیچے جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے نا، بس وہ حالت ہے، یہاں سے پھر اٹھ کے چلے جانا۔ تو ایک پوائنٹ یہاں بتا دیتا ہوں، میرے ایک دوست آئے تھے امریکہ سے، تو وہ میرے ساتھ، ان کا نام ڈاکٹر عبد الملک تھا، یہ شاید وسیم جانتے ہیں ان کو، یہ کارڈیک سرجن تھے اور ریٹائر ہو گئے سمجھے۔ تو وہ ایک مرتبہ میں لندن آئے تھے، تو ان کو جب چھوڑنے گیا تو میں ایئرپورٹ پہ گیا، تو ایئرپورٹ پہ ہم چھوڑنے گئے تھے، تو جو چیک ان کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لانج میں بیٹھتے ہیں جب تک کہ آپ کا اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے کہ آپ فلائٹ نمبر سو اینڈ سو، گیٹ نمبر سو اینڈ سو اناؤنس ہوتی ہے تو جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ اناؤنس نہ ہو، وہ اس ایریا میں ہم لانج میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک اپنی اپنی کرسی لے لیا تھا۔ بعض لوگ ایسا تھا کہ اپنی ایک کرسی بھی لے لیے، مگر کسی کے واسطے ایک ریزرو کر کے اپنے سامانات 2-3 کرسیوں پہ رکھ کے وہ ریزرو کر لیے تھے۔ تو ہم کو ایسی ہنسی بھی آتی تھی کہ کتنی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہیں آپ، اور اس میں بھی آپ جو ہے کرسیوں کے اوپر اپنا قبضہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں ٹھہریں گے۔ اس کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہونے کے پہلے پھر میں عبد الملک سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہم لانج میں بیٹھے ہیں نا، یہ دنیا ہماری ایسی ہے، ہم صرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب دیکھیے گیٹ نمبر سو اینڈ سو، فلائٹ نمبر سو اینڈ سو اناؤنس ہوتے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا کرسی پہ، اور اپنے ہینڈ بیگ لے کر وہاں سے اٹھے ہیں اور سیدھا گیٹ کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اناؤنسمنٹ ہوا، تو پھر تھوڑے سے لوگ اٹھے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ یہی ہے اناؤنسمنٹ، ہم بھی جو ہے دنیا میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا گیٹ نمبر سو اینڈ سو، فلائٹ نمبر سو اینڈ سو جب اناؤنس ہوگی یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس میں کرسیوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تمہارا جب گیٹ اناؤنس کرے گا تو تم اس کے بعد کرسی پہ بیٹھیں گے کہ تم نے جیسے اناؤنسمنٹ ہوگا فوری کرسی چھوڑ کر بھاگے جائیں گے؟ تو یہ دنیا ایسی ہے، اس کو ہم ہمیشہ کے لیے اپنی بنا کے رکھیں ہیں۔ حالانکہ یہ تو آپ کا جو ہے، آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریولرز کا جو لانج رہتا ہے، یہ دنیا ایسی ہے جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب اناؤنسمنٹ ہمارا ٹائم آئے گا، اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، یہ سب سارا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب ملک الموت آتے ہیں نا، روح لینے کے لیے آتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ملک الموت آ گئے، میرا گھر ہے، یہ جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، یہ سارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ کے پاس میں صرف آپ کی روح لینے آیا ہوں، آپ کے مکان کو کچھ نہیں ٹچ کروں گا، بینک بیلنس کو ٹچ نہیں کریں گا، آپ کے جو الماری میں سامان بھرا ہوا اس کو کسی کو بھی ایک چیز کے ایک ذرے کو بھی ٹچ نہیں کروں، میں تو صرف آپ کی روح لے کر چلے جا رہا ہوں، یہ سارا یہیں رہے گا، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ حالت ہے ہمارا، اور یہ دنیا کے تعلق سے ہم یہ سوچتے ہیں، حالانکہ دنیا کسی نہیں ہے۔ اور تو جیسا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جو ہے تھوڑی دیر آرام لینے کی جگہ ہے، اس میں یہاں نہ ہمارا بیٹھنا ہے، نہ یہاں رہنا ہے، نہ اس کو اپنا پرماننٹ ریسیڈنس بنانا ہے۔ یہ تو ہمارا ٹیمپریری ریسیڈنٹ ہے، وہ تھوڑی دن کے لیے، اس کے بعد ہمارا ہمیشہ کا پرماننٹ ریسیڈنس تو انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں، یہ نہیں رہے گا کہ کچھ دن کے لیے یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں نہیں، وہ ریسیڈنس پرماننٹ رہے گا، وہ عمر بھی پرماننٹ رہے گی، وہ جو نوجوانی کی حالت میں رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے انسان جو جنت میں جائیں گے، وہ خد آدم علیہ السلام کا رہے گا، اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے، مگر کبھی کبھار کوئی مزاحیہ الفاظ بھی کہہ دیتے، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، تو حضور نے کہا کہ یہ دیکھو، اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ ذرا سا تھوڑا سا پریشان ہو، اس نے کہا کہ حضور میں اونٹ چاہتا ہوں، اونٹ کا بچہ نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اونٹ تم چاہ رہے وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہے، اس کا بھی کوئی، اس کے کوئی پیرنٹس تھے نا جس کی وجہ سے اس کو بچہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا ایک بڑھیا عورت آئی، آ کے حضور سے کہا کہ میرے لیے جنت میں جانے کی دعا کریں، میں جنت میں جانا تھا۔ حضور نے کہا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، پھر تو میں نہیں جاؤں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، جنت میں جو ہے جو بھی جائیں گے وہ نوجوانی کی حالت میں جائیں گے، نوجوان ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والوں کا خط جو ہے آدم علیہ السلام کا رہے گا، اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی، 30 یا 33 ایئرس کی ایج میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ تو سارے جنت میں جانے والے مرد اور عورتوں کی عمر وہ رہے گی، سمجھ، نوجوان رہیں گے، ان پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔
ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی بیماری نہیں رہے گی، کوئی بھوک و پیاس نہیں رہے گی، کوئی حاجت نہیں رہے گی، کسی قسم کی جو ہے افسردگی نہیں رہے گی، کسی قسم کا حزن نہیں رہے گا، کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا۔ وہ تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنے کی جگہ ہے۔ اچھا، آپ چوتھا رکوع پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کی یاد یعنی اس کے ذکر اور اس کی فرما برداری، اس کی شکر گزاری سے منہ موڑے گا، چھوڑ دے گا، تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، جس کا میں آپ کو ریفرنس دیا تھا۔ میں صرف یہاں چونکہ اس رکوع میں یہ چیز آئے ہے تو اس کے لیے تو آپ اور کیا ہوتا ہے، مزید گمراہی میں وہ لوگ مبتلا ہوتے چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے انس اور جن جو ان کے ساتھ رہیں گے، جو ان کو گمراہ کرتے رہیں گے، جب آخرت میں جائیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور یہ انسان نے مجھے غلط کاموں کے لیے لگا دیا تھا، اسی لیے ہم کو کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو سوچ سمجھ کے بناؤ، کس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے رکھو، کہ کس جگہ کس محفل میں بیٹھتے ہیں، تاکہ اس محفل سے آپ کو فائدہ ہو، اس محفل سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ کسی ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں جو صرف دنیا کمانے کے ترکیبیں بتاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، یہ تھوڑا سا دھوکہ دے دے گے تو اس میں اتنا پیسہ مل جائے گا، یہ کسی کا ایسا کر کے آپ لوٹ سکتے ہیں یا دھوکہ دے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں میں اور اس قسم کے آپ سیٹنگ میں بیٹھیں گے نا، تو اس کا ہمیشہ کے لیے آپ کو آخرت میں آپ کو ملول رہے گا اور افسردگی رہے گی۔ تو اس وقت انسان جو دنیا کے ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے تھے، اس وقت جو ہے اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ اس ساتھی کو میرے ساتھ کیوں لگا دیا تھا، میں ان لوگوں کے ساتھ کیوں گزرا تھا جن کی وجہ سے میرے آخرت کی رسوائی ہوگی، میرے جنت میں سے جاتی رہی اور جہنم میں لے گیا، میرا مقام بن گیا۔ اس وقت وہ ان ساتھیوں کو ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ رکوع نمبر 4 میں یہ آیتیں آئے ہیں، آپ کو اس کو غور کر لیں جب پڑھیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جانا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہیں کہ آپ ہمت، آپ کو کم ہمت نہ ہو، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کی ہمیشہ ہمت بڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء کے ساتھ ایسی ہوا، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہونا، اور آپ اپنے مقصد میں آپ استقامت کے ساتھ اور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ ان لوگوں کے جو تحقیر کے اور ایسے جو غلط قسم کے آپ کے ساتھ رویہ ہے اس کو اگنور کریں، آپ کسی قسم کا ملول نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، سارے چیزیں معلوم ہوئیں، اس کے بعد واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ابو جہل اور انہوں نے سب ان کو جو جس قسم سے بہیو کیا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی گزری ہوگی جب ان کے سامنے جہنم اور جنت سب بتا دیا گیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جانے والے ہیں، اور اس وقت کے مشرکین جو ہے یہ اپنی دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو حضور کے اوپر کیا گزری ہوگی، کتنا کوشش کرتے تھے مگر یہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر نہیں مانتے تو ان کو سب کو چھوڑ دو۔ سب نے توحید کی جو دعوت تھی، کسی نبی نے جب بھی توحید کی دعوت کی، کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو معاذ اللہ کوئی نبی شرک کی تعلیم کبھی بھی نہیں دے سکتا، یہ ہے۔ اور 5ویں رکوع پہ آپ آئیں گے تو مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرعون نے ایسی کہا تھا، اس کے ساتھیوں کے پاس گئے تھے تو تحقیر سے گفتگو کرتا تھا کہ دیکھو ان کے پاس کیا ہے، اب اپنے ہاتھ کے جو زیورات اور کنگنیاں پہنا ہوا ہے وہ سب اپنے جو گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے نا سب کو بتایا، کہتا ہے اے دیکھو میرے پاس کیا ہے سونا، اور ذرا ان کو دیکھو، موسیٰ اور ہارون کو دیکھو، ان کے پاس کیا ہے، یہ دیکھو کپڑے بھی ان کے پاس ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دیکھو ریشم کے اور ایسے قیمتی کپڑے ہیں اور ہم تو زیورات سے لد بیٹھے، اور ان کے پاس دیکھو کچھ نہیں، یہ بالکل جو معمولی سے کپڑوں میں کھڑے رہ کے آ کر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں فرعون نے کی تھی، تو اس کا ذکر ہے، اس لیے میں آپ کو یہ رکوع نمبر 5 میں تھوڑا سا آگا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دولت، حکومت، شوکت، اور پھر اپنی زبان درازی سے کہتا تھا کہ دیکھو میں کیسی اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تھوڑی سی لکنت تھی، میں آپ کو سمجھایا ہوں وہ لکنت کی وجہ کیا تھی، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کو بات بھی ٹھیک کرنا نہیں آتا ہے، اپنے بھائی کی مدد دیتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے، مجھے دیکھو میرے تو زبان سے ایسی زبردست تقاریر نکلتے ہیں کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور وہ بہرحال پھر یہ کہتا تھا ان کے پاس کوئی محل ہے، ان کے پاس کوئی جائیداد ہے، ان کے پاس مصر کی حکومت ہے،
یہ جو پانی جو رواں ہے مصر کے اندر، یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ میں اگر چاہوں تو یہ پانی جو بہ رہا ہے ان علاقوں سے روک کر دوسرے علاقوں پہ بھیج سکتا ہوں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں کیا؟ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں۔ تو یہ نمبر 5 تھا۔ رکو نمبر 6 پہ چلے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بعض آیت میں دیکھیں نا آپ، جو جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اور ان کے معبودوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے نا ان کو، اور یہ جن کی پوجا کرتے ہیں، اور دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اب ان کو ایک موقع ملا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ تو جب جہنم میں جو شرک کرنے والوں کو ڈالا جائے گا تو کیا نعوذ باللہ ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ بات چیت کہی گئی نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان معبودوں کی بات ہو رہی ہے جن کی تم پوجا کرتے تھے اور وہ تمہاری پوجا میں لگے رہتے تھے اور کرتے تھے، اور پتھروں کو تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، وہ تم کو روک بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جا کر ان سے کہا کہ کھانا کھاؤ، تو کیا کھانا کھائے؟ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے جو پتھرے کے معبودات تھے ان کو اور مشرکین کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر فرشتوں کے تعلق سے کہتے تھے ہم فرشتوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے بیٹیاں سمجھتے ہیں، ان کو اپنے معبود سمجھتے ہیں۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ جہنم میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کے ساتھ فرشتوں کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دیں گے؟ نہیں۔ تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا کہ میں ان معبودوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو معبود کہتے تھے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو خدا کہا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری عبادت کرو۔ یہ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے نہیں، ہم اس کے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ تم اپنے آپ کو خدا بیان کرتے تھے یا تم اپنے آپ کو بیٹا کہتے تھے، اور کیا تم لوگوں سے کہتے تھے کہ میری عبادت کرے؟ تو فوری عیسیٰ علیہ السلام کہے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا سارا علم ہے، میں علم آپ کے پاس ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، یا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے۔ تو فرشتوں سے بھی جب پوچھا جائے گا انہوں نے بھی کہیں گے کہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہماری پرستش کرو، ہم نے کب کہا کہ اب یہ بیوقوف ہمارے کو اپنے اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ہماری عبادت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا نقصان ہے اور ان کا قصور ہے، ہمارا اس کے تعلق سے کچھ نہیں۔ تو یہ جو قیامت میں جب ناکامی دیکھیں گے اس وقت کہیں گے کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی، جو ہم نے کیا غلطی سے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے ان کو خدا کہا اور کہا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ماننے والے تھے ان کی تحقیر کریں گے، ان کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ویسے بائبل میں بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں کے بھی جو ان کے فالوورس رہتے تھے ان کے تعلق سے میں نے کہا کہ جب یہ لوگ میرے پاس آ کے ایسے بیان کریں، میں کہا کہ دور ہو جاؤ میرے سے، میرے قریب نہ آنا تم یہ۔ اور یہ چیز ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو پرستش کرتے رہے تھے ان لوگوں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے جو پاس میں کیا ہے، تمہارے لوگوں نے کیا، وہ غلطی تھی تمہاری۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو نبی کے علاوہ کچھ نہیں کہا، میں نے بیٹا نہیں کہا، اور نہ میں نے اپنے آپ کو خدا کہا، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اس چیز کمپلیٹلی کلیئر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اب لاسٹ رکو میں جاتے ہیں، جنت کے لوازم یہاں بتائے گئے ہیں۔ الحمدللہ، یہ آپ جو 5واں رکو پڑھیں گے ایک ایک لفظ پہ غور کریں اور ٹھہر کے پڑھیں، کچھ نہ کریں، اس کا جو ہے مزہ لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لوازم بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تم اور تمہاری عورتیں، یعنی تم اور تمہارے مرد جو میاں بیوی ہیں، وہ اپنے گروپ اور اپنے خاندان کے ساتھ ایک جگہ خوش و خوشحال رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کہیں گے کہ جاؤ یہاں کے مزے لے لو۔ یہ بہترین لوازم میں تم کو جو زخرف یا ذہب کہا کرتے تھے دنیا میں، جو تم کو منع کیا گیا تھا، یہاں تم کو سونے کے پلیٹوں میں کھانے سرو ہوتے جائیں گے۔ وہاں تمہارے بہترین لوازم میں سونے کے پلیٹ میں سن، اور پھر جو دل چاہے گا وہ تم کو ملے گا۔ آرام و سکون ہے، اور سب سے اہم ہمیشہ زندگی ہے۔ اب کوئی موت آنے والی نہیں ہے، جیسا ہم اس دنیا میں موت سے ڈرتے ہیں نا، اب وہاں کوئی موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ہمارے عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی کہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے۔ ہمارے پاس تو یہ دنیا کے لحاظ سے ایک رہتا ہے نا، ایک لمٹ رکھتے ہیں ہم،
تو اتنے زمانے تک یہ کریں گے، اس کے بعد ایسا ہوں گا، اس کے بعد، اور وہاں جانے کے بعد سوچیں گے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ بعد کا جو لفظ ہے یہاں جنت میں نکال دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، یہ اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بات نکال دینا چاہیے ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں ہماری نافرمانی سے، ناشکری سے، گناہوں سے ہم کو بچا دیں گے، اور جہنم سے بچا دیں گے۔ سب سے بڑی زبردست بری چیز جو ہے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ اور ہم اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو گناہ گار ہیں ان سے کہیں گے کہ تم جو ناکام ہوئے ہیں نا، اس میں جو ہے مجھے بلیم نہ کرو، تمہارے حالات دیکھ لو۔ قیامت میں جب ہوگے نام اعمال پیش ہو کے کہا گیا اے دیکھو یہ تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، تم نے کیا، اس وقت سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کیے ہیں کوئی گواہ نہیں، تو اس وقت میں کئی مرتبہ بتا دیا ہوں کہ زبانوں پہ، منہوں پہ اس کو سیل کر دیا جائے گا، ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی جلد گواہی دیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم سے کیا ظلم ہو، ہم نے کیا غلطی کی ہے، یہ سب ہماری کمائی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے، جو جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اس وقت اے مالک، اے مالک ہمارے پر تھوڑا سا رحم کر، تھوڑا جو عذاب آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دے کہ دوبارہ ہم کو دوبارہ پھر دنیا میں بھیج، اور پھر دیکھ ہم کیسے نیکی کر کے آتے ہیں، پھر کبھی ہرگز جہنم میں نہیں داخل ہوں۔ مالک کہہ رہے خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، تم کو بولنے کی اجازت نہیں، دور ہو جاؤ یہاں سے، تو مالک وہاں سے نکال دے۔ اور یہ سجدہ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کہا کہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ میرے ماننے والے نہیں ہیں، میری بات کوئی سننے والے نہیں ہیں، نہ آپ کا کلام یہ میں کہتا ہوں تو کلام کو ایکسیپٹ کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے کاموں میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہیں اور اپنے شرک میں جڑے ہیں، میری کوئی بات سننے کے قابل مجھے سمجھتے ہیں نہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے رخ موڑ لیں۔ یہ آخری آیت ضرور پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی تسکین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ جتنا کوشش کرنا ہے کر لیے، اب یہ لوگ اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو آپ ان کا کوئی خیال نہ کریں، ان سے رخ اپنا موڑ لیں، بس ان سے کہیں دے کہ سلام۔ جیسا ابراہیم السلام کیا ہوا جب ان کے باپ نے ان کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں، اور جب جتنا کوشش ہوئے ہمیشہ رسپیکٹ سے ابراہیم السلام یا آبتی، یا آبتی، یا آبتی، میرے پیارے والد، میرے پیارے والد، ان کا سمجھانے کا طریقہ دیکھیے کتنا رسپیکٹ سے سمجھاتے تھے کہ توحید پہ آئیے، ان کی بتوں کی پرستش نہ کریے، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، میرے والد، یا آبتی، یا آبتی، کتنا سمجھا۔ ہر مرتبہ ریجیکٹ کرتے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 3 مرتبہ، پتہ نہیں کتنے 100 مرتبہ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہوگا، نہیں کیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ تم میرے بتوں کی تاخیر کر رہے ہو تو میں تم کو رجم کروں گا، پتھر سے ماروں گا، نہ صرف اتنا ماروں گا کہ بلکہ پتھروں سے مار کے تم کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے، جب دیکھے کہ میری بات نہیں سنیے تو کیا کہے، یہ نہیں کہے کہ غصے میں کہے کہ تم یہ کر رہے ہیں نا، اچھا میں تم کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، سلام، اپنے والد کو جاتے وقت سلام کیا، کہا کہ میں پھر بھی اپنے اللہ سے آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہوں گا، میرے اللہ بڑا میرے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ مگر کتنی بھی کوشش کرتے رہے وہ ہدایت نہیں آیا، اس کی جو ہے مشرکانہ کیفیت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مگر بتا رہا ہوں کہ حضور کو بھی فرمایا ہے کہ تم ان سے بے رخی، اس سے رخ موڑ لو اور ان سے سلام کہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا اور تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اس کے تعلق سے ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ صرف ذکر میں رہے بلکہ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہر روز اللہ تعالی ہم کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ یہ نہیں کہ کچھ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیے، کچھ قرآن پڑھ لیے، کچھ ایسا کر لیے، اس کے بعد کریں کہ بس ہو گیا، نہیں، ہر وقت فکر یہ رکھیں یہ میری عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کچھ خطائیں ہو گئے اپنے رحمت کو تو پھر معاف فرما دے، اور جو میں نے عبادت کی ہیں وہ بالکل ناقص ہے، ناقص ہے، میں تو اچھی جو آپ
جس قسم کی عبادت چاہتے ہیں وہ تو عبادت میں کر نہیں سکا. مجھ سے جس قسم کی عبادت ہوئی ہے میں نے کرنے کی کوشش کی. یہ اپنی رحمت کے تو اس کو اعلیٰ درجے فرمائے اور مجھے نیکیوں کے ہمیشہ توفیق دیتے رہیں, گناہوں سے مجھے بچاتے رہیں, اور نفس اور شیطان کی شرور سے مجھے اپنی پناہ میں نہیں لیں. اگر آپ مجھے پناہ نہ دیں گے تو میں تو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاؤں گا, گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ, تو آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں. جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے طرف قبول فرمائے. جو ہم سے خطائیں غلطیاں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طرف. آج دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی بات ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا وعلما كاملا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اور ان کی اولاد اور جو رشتہ دار جو عبادتیں کرتے ہیں جو ان کے لیے ہم جو دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ان کو استغفار کا ہمارا قبول فرما. اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کو بھی اس کا جو ہے انہوں نے جو ہم کو توفیق دی تھی اس توفیق کا ان کو بھی اجر عطا فرمائے. اللہ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیق فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. السلام علیکم.